नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी रही आपकी छुट्टियां? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ये है, ये वाला निकाल जी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। या मान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले तिलावत सुनते हैं। आज हमारी है माशाल्लाह सूरत कौन सी, क्या कैसे बोलते हैं इसको? कहफ। कै नहीं, कहफ। कहफ, सूरत कहफ। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी तिलावत सुनते हैं ताकि हमें अल्फाज का पता चल जाए, और फिर अगर कोई सुनाना चाहे तो एक आध आयत सुना भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट 10 आयत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग इसको पढ़ते होंगे हर जुमे में, लेकिन इसके बारे में क्या जानते हैं? कोई बात कोई याद है आपको? ये क्यों पढ़ी जाती है? कोई एक आध बात याद हो? जाल से बचाती है। बिल्कुल। एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक। क्या होता है? शैतान के फितने से
نہیں، गुनाहों से ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک کو نور حفاظت رہتا میں ہے. آ جائے. ہاں نور رہتا ہے، حفاظت میں بھی نہیں قبر ہوتی. میں قبر میں یہ گواہی دے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سورت کیا کرتی ہے اور کیا ہوتا ہے. سورت کہف، اس کی جو دلیلیں ہیں ون بائی ون، میں پوری حدیثیں نہیں پڑھوں گی لیکن میں اس کے پوائنٹس ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گی. جمعے کے جمعے پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو جو کچھ پتا ہو صحیح احادیث سے ہو. دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کا علاج ہے، علاج کر سکتے ہیں ہم اس سے نا. اور وہ کیسے؟ کہ دجال کا فتنہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، لیکن اس نیکسٹ ویک انشاءاللہ دجال کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے اندر ایک بہت زبردست واقعہ ہے اور وہ ہے ذوالقرنین کا واقعہ. اسی پارے میں اسراء کا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان الذی سخ، یہ جو پارہ ہے، پارہ نمبر 15، اس کا آغاز اور اس سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ سورت فاتحہ میں الحمدللہ کا آغاز ہوتا ہے، سورت الانعام میں، سورت فاطر میں، کہ سارے شروع میں الحمدللہ آتے ہیں. اس سورت میں 38 ٹائمز الحمدللہ آتا ہے. مکی دور کی سورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھا کرو قرآن پڑھتے وقت سکینت، یعنی مراد اطمینان، وقار. اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان آتا ہے، وقار ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اس کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو سبحان اللہ بیان کیے گئے ہیں کہ جب یہ پڑھی جا رہی تھی تو جانور جو تھے وہ بھی بدک کے کہ اس کا اتنا روب ہے. تو یہ سورت ان 5 سورتوں میں شامل ہے جن کی ابتدا الحمدللہ کے ساتھ ہوتی ہے. دوسری 4 سورتوں کا میں نے آپ کو بتایا، جیسے سورت فاتحہ، انعام، سبا اور فاطر. پھر ایک بار بولیں گے فاتحہ. فاتحہ، الانعام، انعام، سبا اور فاطر. اس سے جو پچھلی سورت تھی نا، سوچے میں آپ کو بتاتی ہوں، بنی اسرائیل، ٹھیک ہے. اس سے پہلی جو سورت تھی نا، سورت کہف سے، اس کی آخری آیت یہ تھی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ. وہاں پہ بھی الحمدللہ آتا ہے، اور جیسے یہ شروع ہوتی ہے تو الحمدللہ آتا ہے. مطلب اتنا بڑا رابطہ ہے اس کا ایک سورت کے بعد دوسری سورت کا. سورت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل. وہاں سے الحمدللہ آخری صورت ہوتی ہے، اور پھر نیکسٹ جو شروع ہوتی ہے اس کا رابطہ ٹوٹتا نہیں، مطلب کہ رابطہ قائم رہتا ہے اور الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. ان تمام صورتوں میں ہر صورت کا طریقہ اگرچہ مختلف ہے مگر اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس بات کا یقین دلانا ہے کہ حمد اللہ کی ہے، اور حمد کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. اور اگر کوئی کسی کے اندر خوبی ہے، مقصد بتانے لگی ہوں سورت کہف کا مقصد کیا ہے. اگر کوئی کسی کے اندر خوبی ہے، کوئی سکل ہے، کوئی کچھ جانتا ہے، کوئی بھی کام اس کو اگر آتا ہے یا نہیں آتا، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی اس کو رحمت ہے، عطا ہے اس کو. آج وہ جو کچھ کر رہا ہے. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سورت فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام حمد کا مالک ہونے کی دلیل کے لیے 4 صفات یہاں پہ بیان ہوئی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام حمد اور خوبیوں کا مالک
ہونے کو ایک ہی دلیل بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے۔ کتاب کاف تے بے سے، کتاب کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، اور اس کی جمع کتب۔ وہاں جمع کی جاتی ہیں، جمع کہاں کی جاتی ہیں چیزیں؟ جہاں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہاں جمع کریں گے چیزیں؟ کوئی خاص جگہ کا چیز کو خاص اپنی جگہ پہ جمع کریں گے۔ کوئی بہت بڑی چیز ہوگی تو اس کے لیے ویئر ہاؤس خریدیں گے۔ اب جمع کرنے کے لیے سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نازل کی اپنے بندے پر، اس کے بندے پر کتاب کو، اور کتاب کیا ہے؟ جو جمع کی گئی ہے۔ اور یہاں پہ کیا چیزیں جمع ہوئی ہیں؟ اللہ کے الفاظ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات، اللہ کی پسند، اللہ کی ناپسند، اور اس میں کئی چیزیں جمع کی گئی ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے انعامات، اور ان جو فرسٹ 10 آیات ہیں ان کی بھی بہت فضیلت ہے۔ جو یہ 10 آیات ان کو پڑھتا ہے، وہ یاد کرتا ہے ان آیات کو، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بشارت لکھی ہے۔ جو کم از کم 10 آیات یاد کر لیتا ہے، پھر صحیح روایات میں 10 نہیں تو کم از کم 3 ضرور یاد کر لینی چاہیے، 10 اگلی اور 10 پچھلی، نہیں تو 3۔ آپ پوری صورت نہیں پڑھ سکتے، آپ بڑے مصروف ہیں، تو کم از کم آپ کو 3 زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اس پر نہیں، یہ شروع کی 3 حدیث سے 3 بھی ثابت ہیں، 10 نہیں تو کم از کم 3، کیونکہ دوسرے تمام انعامات اگرچہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، مگر یہ نعمت سب سے اہم ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے کتاب اتاری۔ اس پر ہمیشہ کی زندگی اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی سب اسی میں درج ہے۔ یہ ایک جیسے پیمفلٹ ہے ہمارے پاس، جو ہمیں زندگی، موت اور ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حمد اور ایک ہوتا ہے مدح، میم دال ہے مدح۔ حمد میم دال ہے مدح، اور ہا میم دال حمد، دونوں کے روٹ ورڈز، دونوں کا معنی اور تعریف کے معنی میں آتا ہے، ایک جیسے لفظ ہیں۔ حمد اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اس کا وصف کیا ہے؟ اس کا وصف ہے محمود، تعریف کیا گیا۔ اور کس بات کی تعریف کی جاتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کامل ہے، اور اس کا کمال ہے، اس کے کمال پر کامل ہے کہ جو اس نے کمال کی چیز، ہر چیز بنائی ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز غیر کامل ہے، کمپلیٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، دیکھیں میں ابھی کل پرسوں یہ ایک آرٹیکل پڑھی تھی، اور اس میں آ رہا تھا پریکٹس، یہ کہا کرتے تھے پریکٹس میکس دا، ہے نا، یہی پڑھا نا ہم نے، اٹس چینج ناؤ۔ انہوں نے محاورے چینج کر دی، کیونکہ نو بڈی از پرفیکٹ ان دس ورلڈ، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو پھر پریکٹس میکس یو موو فارورڈ ٹو دا سکسیس، کچھ اس طرح کر کے انہوں نے چینج کر دیے محاورے۔ پریکٹس میکس پرسن مور سکسیسفل، جتنا پریکٹس کرے گا اس کو سکسیس زیادہ سے زیادہ چھوئے گی۔ وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ پرفیکٹ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی۔ تو جب ہم یہ سوچیں کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ اور ہم اگر سوچنا بھی چاہیں کہ ہماری ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے، پہلے ہمارے دماغوں میں ہوتی تھی، ہمارے گھروں کی سیٹنگ، ہماری صفائیاں، ہمارے ہر چیز ہمارے مائنڈ میں ہوتا تھا ہم پرفیکٹ ہو جائیں ہر چیز میں۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ہمارے اندر نقص اور کمی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو کیا کہتے ہیں اس پہلی والی آیت میں؟ اعلیٰ عبدہ، اوپر اپنے بندے کے،
بندے پر، عبد، عین با دال عبد، عبد ہوتا ہے غلام. یہ بات اگر غور سے اس کو انڈر لائن کر لینا اور یہ سمجھ جائیں ہم کہ عبد ہوتا ہے غلام، اپنے غلام پر. غلام کون ہوتا ہے؟ کبھی یہ اس فلموں میں اور یہ باتیں سنا کرتے تھے نا کہ بھئی، خیر اب تو کوئی نہیں کہتا، کہتے میں، جب کوئی شادی ہوتی تو کہتا میں آج سے تمہارا غلام، یا تم میری آج سے غلام، میں تمہاری غلام. اور وہ غلامی میں جیسے اسکالرس کہتے ہیں، غلامی میں اپنے آپ کو، اپنی آئیڈینٹی بھی ختم کر کے اپنے آپ کو جیسے مسز کہلانا، خامند کا ہی نام دے دینا، اتنی غلامی کر اپنی آئیڈینٹی ختم کر کے بیویاں جو ہیں وہ خامند کی ہی بن جاتی تھیں. اب تو یہ سوچ نہیں ہے، لیکن اصل غلامی کس کی اللہ کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے بندے پر انہوں نے بھیجا، اپنے غلام پر. اور اس میں کس کو کہا جا رہا ہے غلام؟ کون سی سب سے بڑی ذات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. پھر سے دیکھیں آیت کو، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، نازل کی گئی اپنے بندے پر کتاب، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں بنایا اس میں کوئی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھا، عین واو جیم، عوجا، کوئی عوج نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں. یہ کامن ناؤن ہے. عوجا تنوین بتا رہی ہے نا، جو آخر میں تنوین ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے یہ کامن ہے. کسی قسم کی کوئی معمولی بھی، تھوڑی سی بھی نہیں ٹیڑھا پن، عین واو جیم. عوج معنی کے ٹیڑھے پن کے. سبحان اللہ، ایسے نہیں یہ نور عطا کرتی، دو جمعے کے دن، دو جمعوں کے درمیان نور روشن ہوتا ہے، اس سے نور عطا کرتی ہے یہ صورت، کیونکہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہر دفعہ آپ کو کون سی نور، کون سی روشنی ملتی ہے؟ علم کی روشنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا شان بیان کی گئی، لیکن ان کو اپنا کیا بنایا؟ زمین اور آسمان میں رہنے والی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی غلام ہے، مگر اپنا غلام کہنے کے لیے کس کو عزت دی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ بہت کم لوگوں کو ملی ہے. بنی اسرائیل کی بھی جو اس سے پہلے آیت ہے، اس میں بھی پہلی آیت ہے وہ شروع ہوتی ہے سبحان الذی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، کہ اس میں بھی عبدہ، اپنا بندے کو کہا گیا کہ میں اپنے بندے کو ایک رات میں لے گیا تھا. تو اس کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف میں یہ شروع کیا کہ الکتاب، ال جو ہے، الف لام جو ال ہوتا ہے وہ خاص کرتا ہے، وہ پراپر نام ہوتا ہے. الف لام عہد کا ہے، یعنی یہ قرآن کتاب مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ جب صرف الکتاب کہا جائے تو قرآن مجید مراد ہوتا ہے. اس لیے اس کے سوا کسی اور میں یہ کمال ہی نہیں کہ اسے الکتاب کہا جائے. تو الکتاب مینس خاص کتاب، اور خاص کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. لم یجعل لہ عوجا، کوئی کجری، کوئی ٹیڑھا پن اس میں نہیں ہے. یعنی اس کتاب میں کسی بھی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں، نہ الفاظ میں، نہ معنی میں، نہ اس کی ایکسپلینیشن ہے فصاحت میں، نہ بلاغت میں، نہ یہ کہ اس کی آیات کا آپس میں کوئی اختلاف ہے، یا اس کی کوئی خبر غلط ہے، یا کوئی حکم حکمت سے خالی ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ پھر اسی لیے جب اتنی پاورفل چیز اللہ نے اتاری ہے تو پھر پروٹیکشن بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ اترتی ہے، اس لیے حفاظت کہی گئی. اس کی ساری خوبیوں کا کمال ہے، تعظیم ہے، محبت ہے. یاد ہے میں نے جب آپ کو سورۃ فاتحہ کروائی تھی تو اس میں خضو خضو و تذلل، خضو اور تذلل، اپنے آپ کو جھکا دینا. خضو اور تذلل ذلت سے تھا. وہ کیا، کس چیز کا تھا؟ کہ اللہ کے لیے عاجزی، اللہ کے لیے جھکنا.
اتنا جھک جانا، تو یہ غلام کو ڈیفینیشن دیتا ہے۔ کسی اور انسان میں ایسا کچھ نہیں، نہ کوئی مدح، نہ اس کی تعریف، نہ اس کی تعظیم، نہ اس کی محبت کسی سے نہیں ہو سکتی، جیسے بادشاہوں کو یا کوئی پریزیڈنٹس کو یا کسی بڑے کو بڑا سمجھنا۔ کوئی بھی ہر کسی عیب سے پاک نہیں، کمی ہر میں۔ کامل تعریف اللہ کی ہے۔ ایک صحابی نے نماز میں کہا تھا نا، جب کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، کیا مطلب ہے؟ سمیع اللہ، سن لی اللہ نے جس کی ہم نے تعریف کی۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، حمد سن لی اللہ نے وہ جو تعریف ہم نے کی۔ اور یہ کس کے بعد ہوتا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں سن لیا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی تھی۔ تو ایک صحابی نے آگے سے جواب دیا تھا، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ 30 فرشتے لپکے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس نے کہا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ میں نے کہا ہے۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 30 کے قریب جو تھے فرشتے وہ لپکے۔ تو سوچیں اس کے کہنے سے، خالی نماز میں اگر آپ پڑھتے ہیں حمدن کثیرن طیبن، اور اب یہ سوچ کے پڑھیں گے کیوں کر رہے ہیں حمد، کہ سب تعریف اللہ ہی کی ہے، کثیرن، اور پھر طیبن، پاک تعریف، ہر عیب سے پاک، ہر چیز سے پاک۔ انسان میرے اس وقت ٹانگوں میں کچھ ہو رہا ہے، اور بڑی عزت کی بات، بہت بڑی عزت، ہمارا وفادار ہونا اللہ کی خاطر، عبادت گزار ہونا، عبادت کو اس درجے سے کرنا کہ ہمارا لنک سیدھا اللہ سے ہو جائے۔ یہ سب دکھاوے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا نہیں پڑھتے، ہم دعائیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ہم صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، یہ آپ کے معاملات ہیں۔ لیکن جب تعلق اللہ سے ہوتا ہے تو آپ کی وفاداری کیسے شو ہوگی، کہ آپ اللہ کے بندے کیسے ہیں، اس کی بات کتنی مانتے ہیں۔ قرآن کا ساتھ، آج ماشاءاللہ ہماری حدیث بھی جو آج کی ہماری ڈیلی حدیث ہے، سبحان اللہ بالکل اس پہ فٹ ہوتی۔ میں حیران ہوتی ہوں کیسے لیسن پلاننگ ہوئی بھی ہے۔ تو کتاب تمام بہترین چیزوں کو جمع کیا ہوا، جس کے اندر کتاب حروف بھی ہیں، علوم بھی ہیں، اپنے بندے پر کتاب نازل کی، برکتیں اور رحمتیں اس کتاب سے ہیں۔ قرآن عربی میں نازل ہوا جس میں کوئی کجی نہیں۔ سورۃ زمر آیا نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ اس کی دلیل کہتے ہیں، قیمن مستقیم ہے، افراط اور تفریط سے پاک ہے، نہ ایکسٹرا ہے نہ کم ہے، مکمل اعتدال، قیم ہے، سیدھا کرنے والی ہے۔ خود بھی اللہ تعالیٰ سیدھا، کوئی کمی بیشی نہیں، اور اس رب کی کتاب بھی صدق پر مبنی۔ ایک اور دعا جو ہم پڑھتے ہیں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وسلطانک، یہ بھی بہت عظیم دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعائیں سکھا کر، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرتے ہیں کہ اللہ نے نازل کی پچھلی کتابوں کو کی نگہبان بنایا، کتاب کا وہ حصہ جو ہمیں جو لوگ چھپاتے تھے، سامنے نہیں آنے دیتے تھے، انہوں نے پچھلی کتابوں کو بدلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بدلنے نہیں دیا۔ فرمایا اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، قیمن لینذر، قیمن قائم ہے، درست کرنے والی ہے، اور لینذر تاکہ وہ ڈرائے، بأسن شدیدن، باس کہتے ہیں کوئی تکلیف پریشانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر فرما رہے ہیں، قیمن میں مبالغہ ہے،
یعنی بالکل سیدھی. پہلے فرمایا تھا کہ اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، اب فرمایا بالکل سیدھی ہے، قائم قیم ہے. بات ایک ہی ہے، مگر اس تاکید کے فائدے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک چیز میں بظاہر کوئی کجی نہیں ہوتی، مگر حقیقت میں اور باریکی سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی کجی نظر آ جاتی ہے. اس سے اس کی بھی نفی ہوتی ہے. جیسے ایک جگہ بالکل پلین نظر آ رہی ہوتی ہے، دور سے آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی آپ نے صحرا کو دیکھا اوپر آسمان سے، یا سمندروں کو دیکھا تو کیسے نظر آتے ہیں؟ اسٹریٹ نظر آتے ہیں. جیسے ہی آپ اس پہ لینڈ کرتے ہیں آپ کو اپ اینڈ ڈاؤن، اس کے پہاڑ، اس کی ہر چیز نظر آتی. لیکن یہاں یہ نہیں کہا گیا. اور قیمن کا معنی نگران بھی ہیں، یہ بھی لکھ لیں. جیسے اللہ کا نام آتا ہے مہیمن، یہ اللہ کے نام مہیمن میں سے ہے، قیمن. اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب پچھلی کتابوں پر نگران ہے، یعنی ان کے مضامین کا درست اور تعریف شدہ ہونا اس کتاب کی تصدیق ہے کہ یہ کتاب ہر لحاظ سے صحیح ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا، یہاں یہ بتایا گیا کہ اس کتاب کو اپنے بندے پر اس لیے نازل فرمایا کہ وہ اس سخت عذاب سے ڈرائے، اس کی جانب سے جو آنے والا ہے. ڈرایا گیا. ایک طرف ہے خوشخبری. اب دیکھیں اپوزٹ شروع ہوئیں گے اور آپ اس کو اچھی طرح آپ اس کو دیکھیں گے. ایک طرف ہے خوشخبری، یہ قرآن کا نازل ہونا، کہاں پر؟ اپنے بندے پر. اور دوسری طرف ہے عذاب. یہ نہیں بتایا گیا کہ کیسے ڈرائے. اس کی وجہ یا یہ ہے کہ مراد عموماً یعنی کافر اور مومن ہر ایک کو اللہ کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے، یا یہ کہ بات اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بتائی ہے. چنانچہ کہا گیا سورۃ کہف میں آیا نمبر 4 میں کہا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذُوا وَلَدَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اولاد بنانے سے تم ڈرتے نہیں ہو اللہ کو، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے. اور یہ نہیں بتایا کہ کس چیز سے ڈرائے. وہ چیز اللہ نے اپنے پاس مخفی رکھی ہے. اب اللہ کیسے ڈراتا ہے؟ کبھی کوئی لوگ ذرا سا طوفان آئے اس سے ڈر جاتے ہیں، کبھی کوئی چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس سے ڈر جاتے ہیں کہ ہاں کوئی بڑی بلا سے اللہ نے بچا لیا. کبھی چھوٹا سا حادثہ ہو جائے تو اللہ سے کہتے ہیں یہ تو کچھ بڑا ہی کچھ ہونے والا تھا، اللہ نے ہمیں اس سے بڑی چیز سے بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ڈرائے لیکن سخت عذاب مِن لدن دن ہو جو اس کے پاس سے ہے. اور پھر ساتھ ہی ڈرانے کے بعد کہا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور خوشخبری دے دو. اور جب بشر ہوتا ہے با شین اور را روٹ ورڈ ہے، بشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری. اور خوشخبری آپ کی سکنز پہ پتہ چلتی ہے، جلد پر محسوس ہوتی ہے. عذاب تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن بشارت جس کا اثر چہرے پر، سکن پر آتا ہے. فرمایا مومنین کے اوپر بشارت ہے. مومن کون ہے؟ ایمان، یعنی کہ ایمان کس پہ لائے؟ اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اچھی بری تقدیر کو ماننا. بہت گہری بات ہے. وبشر، خوشخبری ہے مومنوں کو. مومن کون ہے؟ جو ایمان لائے. ایمان کس چیز پہ لائے؟ وہ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا. الذین یعلمون، اور وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں. یعملون، جی، عین میم لام، عمل. وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ جو یعملون، جو عمل کرتے ہیں. اور صالحات، نیک، صالح کی جمع ہے، صاد لام ہا روٹ ورڈ ہے. ان لہم، ان کے لیے، بے شک انا جب آ جاتا ہے نا تو بہت ایمفسس آتا ہے، زوردار چیز آتی ہے. ان لہم، ان کے لیے اجرن حسنا، ان کے لیے بہترین اجر ہے، بہت اچھا بہترین اجر ہے. یعنی کہ دونوں آیات کو ملائیں تو مضمون یہ بنے گا
تاکہ ان لوگوں کو اپنی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ ڈرانے کا ذکر 2 بار آیا ہے اس میں، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈرانا، اور یہاں پہ نیکسٹ آیا نمبر 4 میں بھی ڈرانا، 2 دفعہ ڈرانا دونوں آیتوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ اس کتاب اور پیغمبر کے فرائض میں سے تھا، ڈرانے کا فریضہ ان کو دیا گیا تھا، یہ فرض تھا، کیونکہ ایمان نہ لانے والے جو ہیں ان کو ڈرایا جائے۔ کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کبھی مسیح علیہ السلام کو بیٹا مانتے، کبھی عزیر علیہ السلام کو بیٹا مانتے، لگا اور کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا، کوئی اپنے انبیاء اور اولیاء کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہتے، کوئی انہیں عین اللہ تعالیٰ ہی قرار دیتا تھا کہ یہی گاڈ ہیں، دا گاڈ، دا فادر اینڈ دا ہولی اسپرٹ۔ بھائی گاڈ کہاں گیا؟ اچھا ان سے پوچھو نا، ہو از دا فادر؟ گاڈ از دا فادر۔ ہو از دا ہولی اسپرٹ؟ گاڈ از دا، ان کو پتا کچھ نہیں ہے، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ گاڈ بھی وہی ہے، ہولی اسپرٹ بھی وہی ہے، اور وہ بھی وہی ہے، فادر بھی وہی ہے، اور مدر کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں۔ تو ان اللہ هو المسیح ابن مریم، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے، یہی وہ کہتے تھے۔ سورۃ المائدہ آیا نمبر 72 میں اس کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تفسیر کرتے ہیں، خود بتاتے ہیں کہ یہ وہ کہتے تھے کہ اللہ مسیح، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور ہماری امت کا ایک ظلم یہ بہت بڑا ہے کہ اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رتبہ دے دیا جو اللہ کے برابر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ گھروں میں اللہ اور محمد ساتھ ساتھ لگاتے ہیں، تصویروں میں لگانا چاہیے۔ آپ کو اگر کوئی گفٹ دیتا ہے جس کے اندر اللہ اور محمد برابر برابر لگے ہوتے ہیں، لگانا چاہیے تصویروں میں یا کہیں لکھا ہو؟ نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، نا شیعہ، نہیں کسی کا نام نہیں لینا۔ انہوں نے Recording اپنے، میں ہمارے گھر کے سامنے رہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے اللہ، بہت بڑا اللہ لکھا یہ ہوا ہے، لیکن ڈیلیٹ کر دینا اندر بیچ میں سے۔ محمد، فاطمہ، حسن اور حسین، علی، یہ انہوں نے 5 نام اس کے اندر نا اللہ کے اندر ڈالے ہوئے۔ اور میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے ان کو اللہ کے ساتھ ملایا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ پہلے جو رہتے تھے وہ انہوں نے لکھا، ہم نے چھوڑا، اس کو اتارا ہی نہیں۔ اچھا ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہم نے مقام دے دیا ہمارے شعر و شاعری میں کہ چھڑا سکے گا محمد، ہم اپنی بات کریں کہ ہم نے کیا کی، ہم کس مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے ہیں۔ تو میری ایک جو میں نے بات تھی کہ آپ اپنی کتابوں میں، اپنی ہر جگہ پر اللہ اور محمد کو ساتھ ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھتے ہیں۔ اب ایسے شعر ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب ایسی نعتیں، ایسے اشعار تو بھر دے جھولی میری، پڑھیں گے آئندہ؟ جائیں گے آپ ایسے میلادوں پر؟ جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس کو بند کرو۔ بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر تو انگلی اٹھاتے ہیں، اپنی جو 3 دفعہ اپنے اوپر آتی ہے اس کو نہیں ہم دیکھتے۔ اور یہ بات یہاں پر سورۃ کہف میں ہر جمعے کو بتائی جا رہی ہے کہ ان کا رتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، سب کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کتاب ان سب کو اس کی جانب کے آنے والے سخت عذاب سے ڈراتی ہے۔ یہ عذاب ہے۔ ایک اور آپ کو پوائنٹ بتاؤں گی، اور میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارے ایسے میلادوں پر اور ایسی جگہوں پر
مجھے کوئی کہتا ہے نا، پوچھتا ہے کہ بھئی میں اس میلاد پہ چلی، میلاد پہ کوئی بلا رہا ہے، انہوں نے شادی کا میلاد کیا ہوا ہے، انہوں نے ربیع الاول آ رہی ہے نا، ابھی شروع ہو جائیں گے میلاد، اب آپ کو کوئی میلاد پہ بلائے گا، آپ نے کیا خالی میلاد کرنے جانا ہے یا آپ نے اس نیت سے جانا ہے کہ جہاد کرنے جانا ہے؟ اس کو منع کرنے کا طریقہ بھی چاہیے، اور وہ یہ آیات ہیں کہ آئیں قرآن پڑھتے ہیں، آئیں آپ کو قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور جو اس کی آخری آیت ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سورت کہف کی آخری آیت، من لدنک ویبشر الذین، وہ جو اس کی آخری آیات ہیں وہ انسان، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بتاتی ہے کہ وہ انسان تھے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کتاب ان سب کو بھی اس کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈراتی ہے، خواہ وہ دنیا ہو آخرت ہو، دونوں میں سے، یا صرف آخرت میں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد رکھنے کی تردید کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اور عذاب کی ہولناکی بیان کی جاتی ہے۔ جی جناب، اگلی آیت ہے ماں کسی، اللہ تعالیٰ نے کہا یعلمون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، اور جو عمل کرنے میں نیک عمل کرے گا ان کا نیک عمل جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ یہاں پہ عمل صالح خاص اللہ کے لیے، خالص عمل، اخلاص کی ضد ہے، شرک سے پاک، نفاق سے پاک۔ ضد کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ ہے۔ صالح کیا ہے؟ اخلاص والا۔ اخلاص کس میں ہوگا؟ جس میں اتباع رسول ہوگا، ایسا عمل جس کے اندر ریاکاری نہ ہو۔ ریاکاری کو شرک کہا گیا۔ ریاکاری کیا ہے؟ دکھاوا، کسی چیز کا بھی دکھاوا۔ ریاکاری شرک ہے، شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ سنت کے خلاف جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ سنت کا اپوزٹ کیا ہے؟ بدعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اچھا، ایک جگہ آپ لکھیں، لائن بنائیں، ایک طرف لکھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے لکھیں صالحات، عمل صالح، اس کا اپوزٹ لکھیں۔ اپوزٹ کیا ہے؟ شرک اور نفاق۔ پھر لکھیں اتباع رسول، اور اس کا اپوزٹ لکھیں کس کی اتباع کریں گے؟ کسی بھی طاغوت کی۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر سرکش طاقت۔ پھر ہاں جی جی جی، طاغوت کا فرسٹ کیا بولا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طاغوت کے اپوزٹ اتباع رسول، اتباع، فالوئنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یعنی کہ سنت، اور جب اس کے اپوزٹ کام کریں گے تو بدعت۔ ایک ہے اخلاص، چھپ کر کرنا، اخلاص سے چھپا کر کرنا، چاہے آپ نے نیکی کا کوئی کام کیا آپ نے چھپا کر کیا، اور ایک ہے ریاکاری کر کے، دکھا کر کیا کہ لوگ دیکھ لیں، لوگ خوش ہو جائیں۔ اب آپ لکھیں حسنن، حسنن ہوتا ہے بہترین، احسن الحسنہ، اجر ہے تو اجر اگر اچھا لینا ہے تو بہترین کرنا پڑے گا، احسان کریں گے تو احسان ہوگا۔ اجرن حسنہ جنت ہے۔ قرآن کا پڑھنے والا ہر حال میں جنت میں جائے گا اگر وہ اس سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ من الصالحات، جو خوشخبری دے دو کہ بے شک ان کے لیے بہترین اجر ہے، ہمیشہ کا اجر، اور یہ جو اجر ہے یہ انسان کے لیے خوشی کا سبب ہوگا، ہمیشہ رہنے والے کے لیے۔ ماں کی سینہ، ماں کی سینہ انڈر لائن رکھ کریں گے، ماں کی سینہ وہ رہیں گے، میم کاف سا روٹ ورڈ ہے، ماں کی سینہ فی ہی ابدا،
ماں کی سین ہوتا ہے، مکسا ہوتا ہے، میم کاف سا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. اور یہ کیا ہے؟ جنت کے لیے اب ہمیشگی قرار دی گئی. نہ موت، نہ مرض، نہ گرمی، نہ سردی، نہ تھکاوٹ، نہ بوریت. راحت ہی راحت، آرام کامل ہر چیز. جنت میں پہنچیں گے تو اللہ کی تعریف شروع کر دیں گے. ماں کی سینہ فیہا، وہ رہیں گے فیہا اس میں، فی ہی اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ. ابد کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ، حمزہ با دال. وہیں پر ہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی کریشن میں کا جو تصور بھی نہیں ہم کر سکتے، چنے ہوئے بندوں کے لیے، صالح بندوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. زمین اور دنیا جو ہے وہ ناقص ہے. زمین میں آپ کتنے بھی اوپر چلے جائیں آپ کی بس نہیں، آپ کبھی نہ جتنا اوپر جائیں گے اتنا نیچے آئیں گے. لیکن جنت اور اللہ کا دیدار بہت ہی اونچی چیز ہے، اس کی بنائی ہوئی ہے. تو اس میں جو بھی، اس کے لیے جو بھی کام کریں گے، جو بھی اخلاص ہوگا، عمل صالح، جو یہاں پہ صالحات اور اس کا اجر حسنہ جو لکھا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ آپ کہیں جاب نہ کریں، یا آپ اپنی ویجز نہ لیں، یا آپ کہیں کوئی کسی کی مدد کر رہے ہیں، یا کوئی آپ اس سے عوض اس کے بدلے میں کام کر رہے ہیں. کر سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ بدلے والا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو آپ دیتے کرتے ہیں، آپ ان سے بدلہ بھی لیتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کیش لیں، بہت سارے بدلے ہوتے ہیں. کوئی بھی والنٹیئر کام کرتا ہے. اب ایک والنٹیئر ہے دوسرے انسان کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنی نیت خالص رکھتا ہے. وہ جتنی جاب کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. اگر وہ اس کو پے بھی کر دیتے ہیں تو الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ڈاکٹر فرحت ہاشمی ماشاءاللہ قوت الا باللہ والنٹیئر کام کرتی ہیں، لیکن اگر ان کو کوئی لا کے کچھ پیمنٹ کر دیتے ہیں، یا آپ کی ہے یا آپ رکھیں، تو یہ نہیں کہ وہ واپس کر دیتی ہیں، رکھ لیتی ہیں. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں یہ آپ کے لیے، یہ آپ رکھیں. اور کئی دفعہ ایسے عظیم لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو کہیں سے کوئی کچھ ان کو آتا ہے تو وہ، اور کئی مرتبہ استاذہ جی نے یہ کیا بھی ہے کہ کہیں سے ملے. ہم جیسے دبئی گئے، دبئی والوں نے پیسے اکٹھے کیے، انہوں نے کہا کہ ہم استاذہ جی کو دیتے ہیں. انہوں نے ان کو پکڑائے، انہوں نے اسی وقت ہی کسی اور خیر کے کام میں ڈال دیے، اب لے لیے. جب آپ اس کو کسی چیز کو لے لیں گے ہاتھ میں تو وہ آپ کا حصہ رکھا جائے گا، اور جب آپ کسی چیز کا انکار کریں گے تو پھر آپ سے بھی وہ لے لی جائے گی. اس لیے آنے والے رزق کو کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے، لے لیں. مثال کے طور پہ آپ کی ساتھ والے نے آپ کو کنڈے کا وہ بھیجا ہے، کھیر بھیجی ہے. میں چیزیں آپ کو مائنڈ آپ کے چلانے کے لیے بتاتی ہوں کہ یہ سیناریوز ریئل ویلیوز ہیں. آپ کو بھیجی ہے، اس نے محبت سے بھیجی ہے، اس کو کیا پتا آپ کھاتے ہیں نہیں پاتے، آپ کا کیا عقیدہ ہے. وہ آپ کے عقیدے کا انٹرویو لے کے گیا کوئی. ہم میں مطلب کہ پہلے ہمارے جو بچے تھے یہاں پر کانسیپٹ ہی نہیں تھا اسلام کا، تو کبھی آفیسز میں شراب کی بوتلیں بانٹی جانی، سب کو ملنی، کرسمس کی سب شراب سب کو ملا کرتی تھی. دیتے تھے نا، لے لیں. لے کے اب اسی وقت اس کے منہ پہ نہیں مارنی کہ میں نہیں لیتی، یہ تم رکھو، روڈ ہے. تو یہ ہے حسن اخلاق جس کی یہاں بات ہو رہی ہے، کہ خلق کی جمع، کہ آپ اگر مخلص سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کہہ کے لے کے ادھر سے ادھر تو ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دیں. ضروری نہیں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے. وہ بھی تو لوگ دیتے تھے تو. جی، تو تحفہ واپس کرنا کیسے ہے؟ جیسے کتے کا کیا کیا ہوا چاٹنا، نہیں نہیں، تو واپس مانگے. دے کے واپس مانگنا. اچھا، واپس مانگنا.
جو کسی کو دے کے واپس مانگنا، لیکن واپس تب آپ کریں جب آپ کسی اور کو دے نہ سکیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم سفر میں ہیں، ہمارا سامان زیادہ ہو گیا، اب وہ کسی نے اتنے تحفے دے دیے، ہمارے سے سنبھالا ہی نہیں جا رہا، ہم کیا کریں، نہ ہم اس کو کہیں دے سکتے ہیں. پھر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ ہمارے سامان میں نہیں ہے. مطلب کہ ہر سینیریو ڈفرنٹ ہے، آپ ایک ہی لاٹھی سے سب نہیں ہانک سکتے. تو یہاں پہ کیا کیا کہ اجر تو ہے، اچھا اچھا کرنا پڑے گا، اجرن حسنا جنت ہے. اور پھر کہا گیا کہ انسان کے لیے اتنی خوشی ہوگی کہ وہ پریشان ہو جائے گا، اور جب سب سے زیادہ بڑے جو انعام ہے وہ جنت اور اللہ کا دیدار ہے. خیر، وقت جو بھی لگا، ہم سوچتے رہیں کہ کیا چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو اللہ کی کتاب ہی سب سے بڑا جو ہے ہدایت کا منبع ہے، سورس اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے خالدین ابدا کے لیے، آخرت کے بارے میں سوچنا ہے. باسن شدید، اور پھر باسن شدیدن اور اجرن حسنن، دونوں کو علیحدہ ذرا انڈر لائن کر لیں غور و فکر کے لیے. کچھ سمجھ آئیے؟ باسن شدیدن، سخت عذاب، اور پھر کیا اجرن حسنن اس کے مقابلے میں، کہ کون کیا خریدنا چاہے گا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَيُنذِرُ، اور وہ ڈرائے، الَّذِينَ قالوا، وہ جن لوگوں نے کہا، اتخذ، اللہ نے بنا لیا، ولدا، بیٹا. کہ ان لوگوں کو ڈرائے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کو غصہ ان لوگوں پر ہے جو کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہیں. اللہ تو اولاد سے پاک ہے. اور مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اور پھر جو شرک میں مبتلا ہیں، شرک کے ساتھ باقی نیک کام بے شمار انہوں نے کام کیے ہیں، لیکن انہوں نے شرک کیا، شرک کی معافی نہیں ہوگی، شرک کی معافی مانگنی پڑے گی. اور یہ سب کہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ یہ سب ان کی کیا ہے، منہ کی باتیں ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ما لہم بہ من علم بلا لآبائہم، اور نہیں ان کے لیے بھی اس کا من کوئی علم، ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے. علم نہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے کہ نہیں. علم نہ ہو تو جہالت ہے. بغیر علم کے کوئی بھی فتویٰ بندہ جاری کر سکتا ہے. اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے. تو اللہ ان کی تردید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے، اور نہ ان کے باپ دادا کو بھی اس کا علم تھا. کہاں سے لے کے آئے ہیں، وَلَا لِآبَائِهِمْ کَبُرَتْ کَلِمَةً، بہت بڑی ہے یہ بات، تخرج من افواہہم، کبرت، کبر سے کاف بار ایک روٹ ورڈ ہے، کلمتن بات، کلمہ، تخرج نکلتی ہے، تخرج بے نکلتی ہے، نکلے گی، بوتھ ہیں، مضارع ہے، اتنی سی بات سے شروع ہوتا ہے. من افواہم، ان کے منہوں سے. افو جو ہوتا ہے وہ منہ ہوتا ہے، افون یہ منہ کو کہتے ہیں، ان کے منہ سے. جمع ہے یہ، افواہہم، افواہ جمع ہے. ان نہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، اللہ، ان کا میں نے یہاں پر کیوں کیا ترجمہ نہیں، یہ کہ بھی تو ہو سکتا ہے، اللہ کی وجہ سے شاباش، آگے اللہ آ رہا ہے اس لیے اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہے. ان جو نہیں، یقولون وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ ورب مضارع ہے، یقولون کہیں گے، کہتے ہیں یا کہیں گے، اللہ مگر، کاذبا جھوٹ، کاف زا با، کذب، یہ بڑی جھوٹ بات یہ کہہ رہے ہیں جہالت کی وجہ سے. اللہ تو شرک سے پاک ہے. یہ جو ان کی منہ کی باتیں ہیں تو قرآن اس کی تردید کر رہا ہے. اور یہ یہاں پر یہ انداز عام ہے اور ایک انداز خاص ہے.
دونوں طریقے سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یعنی اللہ کو کی اولاد ہونے کی کوئی دلیل نہ اس کے پاس ہے اور نہ ان کے آب و اجداد کے پاس، کیونکہ علم وہ ہے جس کی کوئی دلیل ہو. ان کے باپ دادا نے کسی علم کے بغیر محض جہالت سے یہ بات نکالی، اور انہوں نے محض جہالت کی بنا پر اس کی تقلید بھی کی. ابن قیم رضی اللہ تعالیٰ نے تقلید کے بارے میں بہت زبردست کہا ہے کہ علم وہ ہے، لکھ سکتے ہیں آپ ابن قیم کا قول، جو اللہ نے فرمایا. علم وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، اس کے رسول نے فرمایا. اور تقلید برابر نہیں ہے، کیونکہ علماء کا اتفاق ہے کہ لوگوں کی تقلید کرنے والا اور اندھا دونوں برابر ہیں. لوگوں کی تقلید کرنے والا اور اندھا برابر ہیں. یہ بھی نہیں قول یہ اب ابن قیم کا قول ہے. اور دیکھیں، علم وہ ہے جو اللہ نے فرمایا اور اس کے رسول نے فرمایا. ٹھیک ہے، یہ اور تقلید برابر نہیں ہے، یعنی کہ یہ علم اور تقلید برابر نہیں ہے. میں ابھی تقلید بتاتی ہوں کیا ہے. کیونکہ علماء کا اتفاق ہے، علماء سب ایگری کرتے ہیں کہ لوگوں کی تقلید کرنے والا اور اندھا دونوں برابر ہیں. تقلید کیا ہے؟ ہاں، کسی کو ایسے فالو کرنا، یعنی کہ لغوی اعتبار سے معنی کسی کے گلے میں پٹا یا ہار ڈالنا تقلید کہتے ہیں. اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہی، میں نے عقیدے میں پڑھایا تھا، اف اللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کسی کی تقلید کرنا، کسی کو پٹا ڈال کے کھینچے، کتے دیکھتے ہیں نا واک کراتے ہیں، تو وہ معنی آتا ہے اس کے لغوی معنی، اس کے الفاظ کے معنی. یعنی کہ کسی عام انسان کی شریعت اور اس کے پیچھے چل پڑنا بغیر دلیل کے، اس کی تقلید کرنا. شخصی تقلید بھی ہوتی ہے کہ کسی شخص کو اتنی اس کی پیروی کرنا شروع کر دینا، اس کو خدا ماننا، کسی امام کی پابندی کر لینا، کسی کو اتنی اس کو عزت دے دینا، اتنا اس کو مقام دے دینا، چڑھا دینا. بالکل ہاں، تو یہ تقلید ہے. آپ نے قرآن میں قلائد دیکھا تھا نا، وہ پٹے باندھ رہے تھے، یہ وہ اسی لفظ سے ہے، جو جانوروں کو پٹے باندھنے تھے، نشانی کے لیے باندھتے تھے اور پھر ان کو اپنے ساتھ قابو کرنے کے لیے. تو یہاں پر یہ ابن قیم کا قول ہے بہت زبردست، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ علم وہ ہے جو اللہ نے فرمایا اور اس کے رسول نے فرمایا، اور یہ اور تقلید برابر نہیں ہو سکتے. یعنی کہ کیونکہ علماء کا اتفاق ہے کہ لوگوں کی تقلید کرنے والا اور اندھا دونوں برابر ہیں، کیونکہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہ انسان ہے اور یہ اللہ نہیں ہو سکتا. کبرت کلمتن، کبرت مذمت کے لیے ہے، یہ کبرت فعل ماضی ہے، ورب پاسٹ ہے، یعنی کہ بہت کبرت بہت برا فعل ہے، بھاری بھاری بھاری. کبر ہے، کاف بیرا کبر، اتنی بڑی بری بات، اتنا بری بات کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے. استغفر اللہ. تو کبرت شرکیہ بات، بری بات. کبرت جہالت کی بات بنا لی ہے، بالکل جھوٹی ہے. یہ سارے اس میں آتے ہیں. کیا بنا لی ہے بات؟ کہ اللہ نے بیٹا بنایا. جھوٹا واقعہ، سچائی کو چھپا دینا، حقیقت کے مطابق نہیں ہے. جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ کاذبہ کیا ہے؟ حقیقت کے خلاف بات. جھوٹ کا جو ہے ڈیفینیشن، وہ ہے حقیقت کے خلاف. جھوٹ موٹ کیوں کہتے ہیں؟ موٹ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کہ بنایا ہوا ہے، جھوٹی بات بنائی ہوتی ہے.
ما لہم فی بھی علم، کس قدر جھوٹ بات ہے کہ علم ہی نہیں ہے. اور یہ کوئی اس میں کچھ تعجب کا اظہار بھی ہے کہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات نکال دی. قالت، اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے جیسے قالت اتخذ الرحمن ولدا، کس نے رحمان کو وہ بیٹا بنا لیا. بے شمار جگہ پر ہے، مطلب قرآن میں سورت مریم میں، اور بہت جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنایا، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے. بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات ہے کو جو لے کر آئے ہو. آسمان قریب ہیں کہ اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں. یہ ساری جو بات ہے نا، سبحان اللہ، سورت مریم کی آیات ہیں یہ، کہ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان اس سے پھٹ کے گر پڑے. کہ اتنا بڑا جھوٹ، یہ من گھڑت خیالی باتیں اٹھا لائے ہو، چاہے جان بوجھ کر چاہے انجانے میں، کوئی بھی بات ہو، سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچانا. جھوٹ انسان کے، حدیث میں آتا ہے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے بغیر تحقیق کے. اس نے خود ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا، لیکن ادھر سے سنی دوسرے کی، اور ایک سائڈ کے سنی دوسرے کی سنی نہیں، اور دوسرے کو ملامت شروع کر دیں آپ. تو قرآن سے یہ باتیں منسوخ کرنا اور اپنے اپنے خود تبصرے کرنا یہ لازمی ہے. تو طالب علم کا فریضہ کیا ہے کہ وہ بات کہے جو قرآن اور علم سے ثابت ہے، اور اس کی تصدیق بھی ہو. ایسے بغیر تصدیق کے فارورڈ بھی نہیں کرنی چاہیے. زبان سے جھوٹ، معلومات جھوٹی معلومات، منافقت بھی جھوٹ ہے. دل اور زبان میں کچھ ہونا وہ بھی جھوٹ ہے. یہ میں صرف پوائنٹس آپ کو بتا رہی ہوں، اگر میں اس پہ باتیں کروں تو بہت باتیں ہیں کہ دل میں کچھ ہونا، زبان پہ کچھ ہونا، یہ سب باتیں جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والے ہیں ایک دن. اللہ تعالیٰ بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ رکھا ہے، اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر کے اللہ تعالیٰ ایک دن قیامت کے دن سب کو یہ دکھائے گا. این یقولون الا کاذبا، کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ تھا جو یہ لے کر آئے تھے اپنے پاس. تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. پھر کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فَلَعَلَّكَ، پس شاید کو، لعل جو ہے یہ حرف ہوتا ہے جو فا بھی حرف ہے، پھر لعل بیچ میں ایک حرف ہے جس میں ہوتا ہے شاید کہ یہ لوگ شاید یہ مان جائیں. باخیون نفسک، کہ شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں، غم میں آپ اپنے آپ کو ختم کرنا دیں، اپنی جان کو، نفسک اپنی جان کو، علی آثارہم جو ان کے پیچھے ہے، ان کے پیچھے لگ کر آپ اپنے آپ کو کہیں ہلاک نہ کر دیں. فلا اللہ کا، تو شاید آپ باخیون ہلاک کرنے والے ہیں، نفسہ کا اپنی جان کو، اللہ پر آثاریم ان کے پیچھے. ان اگر، اب یہاں پہ میں نے وہ وہاں ان کس کا کیا کہا، پیچھے جو تھا وہ ان کون سا تھا، کیا میں نے وہاں پہ نہیں کہا تھا. یہ والا ان کون سا ہے؟ اگر، کیونکہ لم آ رہا ہے، لم یؤمنو، ان لم کے ساتھ آئے گا تو اگر کا آئے گا، پھر فیوچر ٹینس کا معنی دیتا ہے. سبحان اللہ، ہے ایک ہی لفظ لیکن اس کی فارمیشن اور وہ کہاں پر ہے، تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے علم یؤمنو، اگر وہ ایمان نہ لائے، اگر وہ ایمان نہ لائے، بہذا اس الحدیثی اس بات پر، ہا دال سین حدث، تو اسفا غم کے مارے، آپ غم کے مارے، کہیں افسوس کے مارے، اسف ہوتا ہے غم کرنا، باخیون ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو غم سے مار ڈالا.
کیا مطلب ہے باخعون؟ بخعن یبخن نفسہ، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو غم سے مار ڈالا۔ لعل کے کا الفاظ محبوب چیز کے لیے بولا جائے تو یعنی امید کرنا، یعنی کہ شاید کہ امید ہے مراد ہے یہاں پہ، ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جس کا خطرہ ہو کہ آپ اس، جیسے لعل شاید کہ آپ اتنا غم آپ نے کیا، آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، یعنی کہ آپ سبحان اللہ آپ غم میں مر ہی نہ جائیں۔ اتنا غم ان کو نے اپنے آپ کو لگا لیا تھا اس بات کا کہ اللہ کے بارے میں یہ شرک کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی ایسی باتوں، ہمیں تو اپنی اولادوں کا، اپنے گھر کا، اپنے دنیا کے اتنے غم ہیں، اس کے غم لگا کے بیٹھے ہیں۔ ہمیں تو کوئی نہیں غم کہ ہمیں جا کے کوئی کسی کو پکڑ کے لانا ہے، اس کو قرآن سنانا ہے، ہمیں تو یہ غم نہیں۔ ہمیں ہمیں نہیں غم ہے یہ کہ کوئی اور بھی پڑھ لے ہمارے یہاں، کوئی اور بھی کسی کو بھی ہم یہ بات بتا دیں۔ لعل کے الفاظ بہت کسی محبوب چیز کے لیے بولا جائے گا۔ سخت تمنا تھی، ان کی حسرت تھی، تمنا ہاں تھی، وہ اپنی جان کو ہلاک کیے جا رہے تھے، اور وہ جو ہے نا اتنی انہیں پریشان تھی کہ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے لوگ۔ جب لوگوں کو بے ایمان دیکھتے تھے اور شرک میں دیکھتے تھے، کیونکہ اس وقت شرک پڑا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جوکھوں میں پڑی ہوئی تھی۔ اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر آپ اپنے آپ کو رنج اور غم سے کیوں گھلا رہے ہیں۔ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم سے ایمان نہ لانے کا کس قدر صدمہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باقی النفس کا لفظ استعمال کیے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا انما مثلی مثل الناس کمثل رجلا استوقد نارا، یہ بات کہہ کے فرماتے ہیں میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک آگ بھڑکائی ہو، جب اس نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پروانے اور اس قسم کے جانور اسے آگ میں گرانے لگے، وہ اس میں گرتے تھے اور وہ شخص انہیں روکتا تھا اور وہ اس سے زبردستی آگ میں گھسیٹتے تھے، تو میں آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمروں کو پکڑنے والا ہوں اور تم زبردستی اس میں گھستے ہو، تم اس طرف زبردستی جاتے ہو۔ یہ بخاری کی، یہ میں نے حدیث ابھی بیان کی ہے۔ تو اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے قدموں کے نشانات پر، یعنی ان کے پیچھے اسفا علی آثارہم، آثار سورۃ یاسین میں بھی یوز ہوتا ہے یہ ورڈ، ان کے قدموں کے پیچھے، یعنی کہ زیادہ فکر اور غم میں آپ ان کے قدموں کے پیچھے ہی لگ گئے ہو، آپ ان کے پیچھے ہی لگ گئے ہو، غم کی وجہ سے ہلکان ہوئے جا رہے ہو آپ، کیونکہ یہاں پر اثر کا جمع آثار ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے جانا اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے، ان کو نہ ماننے اور نہ ایمان لانے کا جو افسوس تھا۔ اور اسف، حمزہ سین فا روٹ ورڈ ہے، انتہائی غم اور غصے کی حالت، تکلیف کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ کسی انسان کو اس کا اگر کوئی دوست چھوڑ کر چلا جائے جو اس کا بڑا ہی گہرا دوست ہو، تو اس کا غم کیسا ہوتا ہے، اور صبر نہیں آتا۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے کوئی دوست تو دل سے غم نہیں جاتا، اثر ہوتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے جانے پر یعقوب علیہ السلام کتنے سخت غمگین ہوئے تھے۔ آپ کا کوئی پیارا دوست فوت ہوئے، اب آج ماما کی ایک بہت پیاری کزن فوت ہوئی ہیں، ماما صبح سے کہتی ہیں میں نے بڑا غم ہے، اور اپنے جتنے بہن بھائی ہیں ان کو بھی یاد کر رہی ہیں اور اس کا ذکر کر رہی ہیں۔ تو ہم ایک ہی گھر میں پلے تھے، ہم، بڑی لائف تھی، بہت لائف، بہت بڑی بڑی اونچی پوسٹ پہ نا پاکستان لگی ہوئی تھی۔ ادھر نہ اسن روزی روزی کہنے سے، ہم، اس کا نام تو مجھے نہیں یاد نہیں ہے، نام کے برق ہے، بیمار تھے۔ تھی، جسم اتنا بھاری ہو گیا ہوا تھا، چیئر پہ بیٹھی ہوتی، چیئر پہ
ٹانگیں جسم پیر اتنے اتنے بڑھتا جا رہا تھا، بس اس طرح تھی، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ غم کے دو اسباب ہوتے ہیں، لکھ لیں، غم دو وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، کوئی آپ کی بات نہ مانے، ہے نا؟ بچے نہیں مانتے نا، لیکن وہ آپ کو تو مانے لیکن حق بات نہ مانے۔ اہل مکہ بات نہیں مان رہے تھے، غم اس کا تھا کہ اس قرآن کو جھٹلا رہے تھے۔ ہم کو جو غم لگتے ہیں نا، ہماری بات نہیں مانی جاتی، ہماری بےزتی ہو جاتی، میری بےزتی کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں سچے تھے، ذات پر نہیں لے کے آتے تھے، ذات کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ غم اور دکھ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اور یہ اللہ کا پیغام ہے اس اللہ اکبر۔ اپنے لیے سوال لکھیں، کیا یہ دیکھیں میں میرے 2005 کے نوٹس ہیں اور میں نے اس میں اپنے لیے سوال لکھا ہوا، کلاس میں کروایا گیا تھا۔ کیا اللہ کی کتاب سے محبت کا غم ہے ہمیں، کہ کتنی ہمیں محبت ہے، کہ ہمیں غم ہے یا ان کو نہیں؟ کیونکہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد اپنے ماں باپ سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ محبت کرے۔ محبتیں بھی بدل جاتی ہیں، غم بھی بدل جاتے ہیں، لیکن اگر دین کے کسی بات کا غم ہو اور دین کے کسی کام کے لیے محبت ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صاف یہ مقصود ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین میں کتنا غم کرتے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آیا نمبر 7۔ اِنَّا بے شک ہم، جعلنا ہم نے بنایا، ماں جو، علی الارض زمین پر، زینتاً زینت، اس کے لیے، لہا اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ہم ان کو آزمائیں۔ ہر چیز کو زینت بنایا گیا، بہت اہم آیت ہے۔ ہر چیز جو اللہ نے ہمیں دی وہ زینت ہے تاکہ وہ ہمیں آزمائے۔ ایہم کون ان میں سے، احسن بہتر، عملاً عمل میں ہو۔ بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ان میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ یعنی ہم نے زمین پر جو کچھ بھی، اب آپ سوچ لیں، حیوان ہیں، انسان ہیں، پودے ہیں، ندی، نالے، پہاڑ، سمندر، غرض ہر چیز جو زمین کی زینت بنائی، یہ تو اب آؤٹر سپیس ہو گئی۔ اب اندر آ جائیں، اولاد، بیٹے، گاڑیاں، سٹیٹس، گھوڑے، فرنیچر، گھر، جو کچھ انسان کے پاس ہے زینت، وہ کیا ہے؟ اس کو لکھ لیں، وہ ایک امتحان ہے۔ امتحان کیسے ہے؟ کہ کون اس کے اندر یہ جو کچھ دیا گیا، ہر چیز جو زمین کو زینت بنائی، زینت کی مزید جو ہے اس کا مقصد انسانوں کی آزمائش، اور اس میں سے کیا کرنا ہے، اس میں سے عمل کون زیادہ اچھا، اس کے اندر رہتے ہوئے اس میں سے عمل کون اچھا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں کینیڈا میں تو ہم کوئی کوڑا نہیں پھینکتے نا، لیکن وہی ہم اپنے ملک جاتے ہیں تو شیشہ کھول کے کیسے کوڑا پھینکتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ یہ زینت ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو خراب کیا، یہ خلل کیا اللہ کی زینت میں۔ تو یہ مقصد اس کا آزمائش ہے، اور ان میں سے عمل میں کون زیادہ اچھا ہے، کون دنیا کی سج دھج کی کو برقرار رکھتا ہے، کون اس زینت کو رکھنا چاہتا ہے۔ اس کو مکمل کرنا، آپ ابھی رکھیے گا اپنے پاس۔ اور کون
اس کی طرف دوڑتا ہے، اور کون اس کو چھوڑ کر آخرت کے اصول بھی پائے کرتا ہے. دو چیزیں، ایک جو دیا ہے، بیٹے دیے ہیں، مال دیا ہے، گاڑی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اس کو اچھی جگہ استعمال، بہترین استعمال کیا جائے، نمبر 1. اور نمبر 2 ہے کہ کون اس کو چھوڑ کے، پھر اس کو چھوڑ کے نماز کے لیے آ جائے. اس کے ساتھ یہ جو پیسہ ہے دیا ہے اللہ نے، جو آپ کو دولت دی ہے، اس کو لے کے پکڑ کے کیا کرے، اس کو اللہ کی خاطر استعمال کرے. تو اچھی نیت، اچھا عمل. کوئی شک نہیں کہ دنیا سرسبز اور شیریں ہے، دنیا میں اٹریکشن ہے. اللہ تم کو پچھلوں کا جانشین بھی بنائے گا، دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. یعنی کہ تمہارا عمل دیکھا جائے گا، تمہاری ماں نمازی ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا، تم نے کیا کر کے لائے ہو وہ دیکھا جائے گا. زینت، جتنی زیادہ زینت ہوگی اتنی آزمائش زیادہ. یہ کچھ سینٹینسز ہیں، لکھ لیں. جتنی زیادہ زینت ہوگی، جتنی زینت کا لیول بڑھ گیا، زینت زیادہ امتحان بڑھ گئی. اٹریکشن کم ہے تو ڈسٹریکشن بھی کم ہے. یہ مین باتیں ہیں. کیا ہے؟ اٹریکشن کم ہے تو ڈسٹریکشن بھی کم ہے. اللہ کے لیے نہیں کی تو سنت کے مطابق نہیں، سنت بھی نہیں. آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ کوئی کرے، اچھی بات معاملہ کرے تو آپ اچھا کریں، کوئی برا کرے تب بھی آپ نے اچھا کیا تو ریوارڈ آپ کو ہی ہے. دنیا میں اگر کوالٹی کے مطابق کام کیا، کوالٹی اس کی بہترین ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ چیزیں آپ کے لیے بنائی، زمین، پہاڑ، خزاں، موسم. کچھ لوگ ہر وقت موسم کو ہی برا، اچھا بھلا برا ہر وقت کہتے رہتے. کس نے بنائی؟ اللہ نے ہمارے لیے یہ سب بتائی. تو یہ ہم سب کے لیے ہے. آپ کیا کہہ رہی تھیں ابھی؟ اس بارے میں جب کینیڈا میں آئی نا، پاکستان میں تو آپ ریسائیکل کا زیادہ وہ ہے ہی نہیں، ہاں، دے دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اس طرح کے کام ہوتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے نا بہت نا ایک ادھر سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، اور ادھر سے یہاں کے تھوڑے جو انسان کو مطلب ایک ویژن آتا ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ریسائیکل بین، گاربیج بین اور فوڈ کا سارا جو سلسلہ ہے نا، میں نے وہ دونوں چیزوں کو نا ہمیشہ یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو کیوں خراب ہے، وہ اصول پکڑ لیا. کبھی اس دن مجھے کوئی کہہ رہا ہے، پاکستان سے کوئی آئی تھی، مکس یہاں پہ آئی تھی، کہتی ہیں کہ کراچی میں دعائیں مانگ مانگ کے بارش نہیں ہوتی، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، بارش بھی ہے، سب کچھ ہے. جی دانا وہ ہے، سمجھدار وہ ہے مسلمان مومن جو اس دنیا کو صراط مستقیم سمجھ لے، یہاں پہ پھونک پھونک کر قدم رکھے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو سوچ سمجھ کے خرچ کرے، اور اس میں لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے، اللہ کی نعمتوں کو نعمتیں سمجھتے ہوئے شکر گزاری میں اور اس کی حمد میں، شکر گزاری میں اور اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ زندگی کو گزارے. یہ صراط مستقیم جو اس نے دنیا میں سمجھ لی نا، وہ کبھی مار نہیں کھائے گا. اس کے لیے آگے کی جو صراط مستقیم ہے وہ آسان ہو جائے گی. نیکسٹ آیت نمبر 8. یہ ہمارے میں بڑی کمی ہے اس چیز کی. تو وہ کہتے ہیں نا، میں نے یہ خوبصورت بنایا اس لیے کہ تمہارا امتحان لینے کے لیے، تو یہ پرسرات بنا دیے کہ میں تمہیں آزمانے کے لیے، کون میری مان کے چلتا ہے، کون شیطان کی مان کے چلتا ہے، کس نے اپنے نفس کو اللہ بنا لیے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ البتہ کرنے والے ہیں، ما جو، علیہا اس پر، صعیدن، صعید ہوتا ہے مٹی، صاف میدان. صعیدن مٹی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سمندر سے اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے. صعیدہ یا صعیدو چڑھنا، جرزن چٹیل میدان، بنجر چٹیل. اللہ تعالیٰ بے شک ہم جو کچھ اس پر ہے، اسے ضرور ایک دن کیا بنا دیں گے،
چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں جس میں کوئی سبزہ نہ ہوگا. جوریزت الارض جو ہوتا ہے قحط یا ٹڈی دل کی وجہ سے زمین میں کوئی چیز نہیں اگتی، جوریزت اس کو کہتے ہیں. جیم را زا تے، زمین میں کوئی اگتی ہی نہیں چیز، نہ رہے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دن اس کو چٹیل میدان بنا دینا، ساری زینت ہر چیز اللہ نے ختم کر دینی ہے. تبھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں نا کہ وَإِنَّا لَجَائِلُونَ عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، میں نے ایک دن اس کو سب کو ختم کر دینا ہے، رہے گا ہی نہیں کچھ. تو پھر جب کچھ رکھنا ہی نہیں اللہ نے، تو پھر ہمیں کیا چیزیں، ہم تو ایسے یہاں رہ رہے ہیں جیسے ہم نے کتنے سالوں سال یہاں پہ رہنا ہے. ہم نے اتنا سامان اکٹھا کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ چٹیل میدان بنا دوں گا. بات یہی ہے کہ دائی کا کام ہے، یہ جو ہمیں دیا جا رہا ہے وہ یہ کام ہے کہ یہ ہم اصل جو یہ کتاب کیوں آئی، کیوں اتری، کیوں ہمیں دی گئی، یہ میسج کیوں آ رہا ہے، تاکہ ہم یہ کام پہنچا دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتا، آیا نمبر 9، ام حسبتا، کیا گمان کیا انہوں نے، انا اصحاب الکہفی والرقیم، کیا یہ گمان کیا بے شک، انا بے شک، صاحب اصحاب صاحب کی جمع، صاحب اصحاب الکہف، دیکھیں کیسے سپیلنگز ہیں، بولیں پڑھیں، اصحاب الکہف، یہی صورت ہے. کا زب لمبا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کاف نہیں ہے، کہف، کافی والرقیم. کہف، اصحاب الکہفی والرقیمی، کتبے والی، را قاف میم، کانو تھے وہ، من آیاتنا عجبا، کہ وہ ان نشانیوں میں سے بڑے عجیب، بہت عجیب نشانی تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نشانی بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن یہ شروع کرتے ہیں ام حسبتا، ام حسبتا، یا تم سمجھتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو، استفہام انکاری ہے. اس کو کہتے ہیں ایک جیسے کوشچن ہوتا ہے نا، استفہام انکاری. بعض نے کہا کہ یہ نام لکھے ہوئے تھے، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، یہ دو قسم کے نام تھے، عجیب نشانیوں میں سے تھے، یہ ان کے نام تھے دونوں. اصحاب کہف بھی نام تھا اور اصحاب رقیم بھی، یعنی کتبے والے. یہاں اصحاب کہف یا رقیم کو ایک گروہ سمجھا گیا. بعض نے دو واقعات میں اصحاب رقیم میں کچھ لوگ غار میں تھے ان کے بارے میں بتایا، اور پھر یہ وہ بھی ایک وہ واقعہ تھا جو ایک غار میں چلے جاتے ہیں اور غار کا منہ بند کر دیا جاتا ہے. پھر انہوں نے اپنے نیک اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، تو اللہ نے ان کے حضور یہ نجات پیش کی تھی. انہوں نے اپنے اللہ کے آگے اپنی اپنی نیکی کا بتلایا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ میں نے اپنے یہ فلانے کے ساتھ کیا. اس میں کسی نے کہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے ساری رات دودھ لے کے کھڑا رہا. یہ وہ والا واقعہ بھی اس کی تفصیل میں آتا ہے، جو پتھر بند ہو گیا تھا غار کا. غار میں تھے نا، بارش ہوتی تھی، بارش ہوتی، غار میں چلے گئے. پھر انہوں نے اپنے اعمال کا کہ حضور اللہ کے پیش کی اور نجات مانگی تھی. اور تیسرا شخص جب اپنا واقعہ سنایا تو جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور والدین کے لیے دودھ لے کر ساری رات وہاں پہ کھڑا ہوتا تھا. اس نیکی کے ساتھ دعا کی تھی. تو بعض نے کہا کہ یہ رقیم اس پہاڑی کا نام تھا یا بستی کا نام تھا. قرآن میں سنت میں اس کی دلیل نہیں ملتی. تو ایک چیز جو ملتی ہے وہ غار میں پناہ لینا اور غار کا دھانا کھلنا، یہ پتہ چلتا ہے، اور وہ نشانی ہے کہ ذکر ایسے آیا کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینا چاہا کہ کیا آپ واقعی نبی ہیں یا پھر ادھر ادھر کی باتیں بناتے ہیں. تو وہ واقعات پوچھنے لگے. تو قریش میں سے انہوں نے 3 واقعات پوچھے تھے. موسیٰ اور خضر کا واقعہ نمبر 1، اصحاب کہف کا واقعہ، اور ذوالقرنین کے بارے میں. یہ 3 سوال کیے، اور چوتھا سوال تھا کہ روح کے بارے میں.
اور وحی کے ذریعے یہ واقعات کھول کر بیان کر دیے گئے تھے۔ کلیئر ہو گیا یہ بات؟ پھر ایک بار پلیز باجی، فرسٹ موسیٰ اینڈ جی، موسیٰ اور خضر کا، اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں، یہ چار کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اب یہاں پر کیونکہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم نے خیال کیا کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ قریش مکہ نے یہ سوال کیا تھا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ صحیح، یہ کیا یہ صحیح نبی ہیں کہ نہیں۔ اور ایک اور تفسیر جو پہلی تفسیر کے علاوہ صابر المائنی اور ابن عاشور وغیرہ نے ذکر فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ حسبانن کا مطلب ہے گمان، اور علم دونوں معنوں میں آتا ہے۔ تو انکار کے لیے نہیں بلکہ تقریری ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ یقیناً یہ لوگ واقعی عجیب تھے، بڑے عجیب لوگ تھے۔ گویا یہ کہا گیا کہ جان لیں کہ یقیناً یہ لوگ بڑے عجیب تھے۔ علم اتم عجیبن، جیسا کہ تم کہتے ہو، تم تو یہی کہتے ہو کہ بھئی یہ عجیب لوگ تھے، تو ہاں سچ مچ یہ بہت عجیب تھے۔ اور ان کی تفصیل سے اس کا ذکر بیان ہوا ہے، بہت ساری تفسیریں ہیں جس کے اندر یہ آتا ہے۔ اذا اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ وہ اس نہیں ہے، اس جب آوا پناہ لی، آوا یاوی پناہ لی، الفتیت جوان، جمع ہے فتنہ تو ان کی پناہ بنا لی، جوان پناہ جمع بنا لی، یعنی کہ جب ان جوانوں نے غار کی طرف پناہ لی، اور کہاں پہ؟ الی الکہف، کہف کی طرف۔ کہف ہوتا ہے غار، جگہ پکڑ لی، پناہ پکڑ لی۔ الفتیت فتی، فا تار چھوٹی یہ کی جمع ہے۔ جوان جو آغازے جیسے جوانی کے آغاز میں ہوتے ہیں، ان جوانوں کو کہتے ہیں، بالکل ینگ بچے، ٹین ایجرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہی باب تفیل سے ہے، یعنی مہیا فرمایا، میسر کیا، رشدہ بھلائی، رشد بھلائی کو کہتی ہیں۔ عجبا پھر سے آیا کہ کاف کالو، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، آتینا ہمیں دے، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتن رحمت۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے۔ وہیا اور مہیا کر ہمارے لیے، من امرینا اپنے پاس سے، ہمارے کام میں رشد۔ ٹھیک ہے، ذرا آپ لوگ 2 منٹ غور و فکر کریں، میں میری ذرا اپوائنٹمنٹ ہے، میں 2 منٹ کر کے آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اس کو ہاں اس کو ڈسکس کریں ذرا۔ درست کر، اس کو درست کر دیں۔ یہ دعا جو تھی نا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اور دیکھیں انجام، انہوں نے زندگی نہیں مانگی کہ یا اللہ ہمیں کوئی رستہ دکھا دیا ہم بھاگ جائیں، نہیں، انہوں نے کہا رحمت چاہیے تھے، انہوں نے رحمت کی درخواست کی اور اپنے معاملے کو درست کرنے کی دعا مانگی۔ بہت بڑی، یہ اس کو نا یاد کر لینا چاہیے، اور یہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ ربنا رحمت کی صحیح ہدایت، رزق، من امرنا رشدا، اس میں ہدایت ہے، رزق ہے، بھلائیاں ہیں، ہماری رہنمائی کر، جو کام ہم کرنا چاہیں اللہ وہ ہم سے کروا دے، اس کا مطلب ہے۔ اور جو بڑے لوگوں، یعنی کہ ہمیں سمجھدار یہ لوگ تھے، عقیدے کے پکے تھے، یہ اللہ نے ان کی جان بچا لی، انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا، اور اپنے آپ یہ شہر سے باہر جا کر چھپ گئے تھے۔ اللہ نے وہاں یہ ان کو دعا سکھائی کہ تو اپنی طرف سے رحمت بھیج، اور جو اللہ کو مضبوط پکڑ لیتا ہے اس کو پھر صحیح رستہ بھی مل جاتا ہے، اور دنیاوی ضروریات بھی پوری فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرن فاغفر لی وارحمنی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرن فاغفر لی،
مغفرت کانتل انت غفور، اللہ نے بہترین ٹھکانہ بھی دیا، غار میں جا کر پناہ بھی دی، اور پھر تھپکا کے سلا بھی دیا۔ تو یہ یہاں تک ہم نے کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دجال کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے قیامت کے انشاءاللہ تعالیٰ دجال کی حفاظت، اور یہ کیسے یہ جو آیات ہیں ان کو یاد کرنے کا نیکسٹ ویک اس کو ہم مزید ان پہ بات کریں گے اور ڈسکشن کریں گے، کیونکہ اس میں کافی کچھ ہے سیکھنے کے لیے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر۔ یہاں پہ ہم فاتحہ کا دی جائے تو ہم یہ لینا چاہیے، پھر اس کے بعد ہم کھانا چاہیے۔ نہیں، یہی تو کہہ رہی ہوں، اس کو آگے کر دیں، پھینک دیں، جو مرضی کر دے دیں، کہیں چھوڑ دیں، کسی اور کو دے دیں۔ چلیے اب وہ ہمارا یہ ہے، ہماری میری ڈاکٹر آئی نہیں، ہاں اسائنمنٹ بھی دے دیں۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے ہی چیک کراؤں گی آپس میں، لیکن پہلے مجھے آپ دے دیں ایک دفعہ، پھر دیکھتی ہوں میں۔ چلیے دروشی پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بہت زبردست آج کی جو ہے نا حدیث وہ یہ ہے، ان ابی امامۃ الباہلی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ اچھا آپ نے کیا کرنا ہے، اگر ڈاکٹر میری کنیکٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے ایک ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ کے بعد میں قرآن کو پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ اچھا کوئی ایک بات آپ کو یاد آتی ہے کہ ایک سفارش کیوں بن کے آئے گا؟ قرآن کہاں کہاں سفارش بن کے آئے گا؟ قرآن کے بارے میں ایک بات اس کے ساتھ لکھ لیں، میں آپ کو کچھ باتیں لکھواتی ہوں، آپ لکھ لیں اس کی فضیلت میں، پھر آپ کے مائنڈ میں کوئی آئے گی تو آپ ضرور بتائیے گا، کیونکہ قرآن کی جس سے تعلق کی بہت بڑی اہمیت ہے، قرآن سے تعلق رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پھر آیا کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطخان کی طرف اور عقیق کی طرف جائے اور وہ وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹیاں لے آئے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے اور اس کی قرات کرے، اور یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 اس کے لیے 3 سے بہتر ہے، اور 4 اس کے لیے 4 سے بہتر ہے، اور اس طرح آیات کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں، اہل القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے، اور قرآن کے خاص لوگ کون سے؟ اہل اللہ و خاصہ۔ پھر ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آگے Hi there. ہائے ہاؤ آر یو؟ I'm scared. Can you hear me okay? یس آئی کین ہیئر یو۔ Oh, okay. باقی خاص لوگ، سیدنا انس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان میں سے کون اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کی کیا فضیلت ہے، اس کے کس طرح درجے ہیں، اس کی جگہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔
علی ازدی سیدنا ابن عباس. آپ کو میری بات صحیح آتی ہے؟ جی جی بالکل جی. کون سی والی پڑھ رہی ہے؟ نمبر کیا ہے اس کا؟ آیت کا نیچے یہ میں نے پڑھی ہے نا، اللہ کے خاص لوگ. 18-19 18-19 پڑھ نہیں وہ کتاب دوسری ہے شاید. یہ میں نے پڑھ کے سنائی. آپ پڑھیں، آپ سنائیں، آپ سنائیں. علی ازدی رحمہ اللہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نے جہاد کا پوچھا ہے؟ کیا تم نے جہاد کا پوچھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو تمہارے لیے جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ جہاد بہت اونچا عمل ہے. تو انہوں نے کہا اس سے بھی بڑی بات بتاؤں، تم کسی مسجد میں جاؤ، وہاں قرآن پڑھو اور وہاں فقہ سیکھو. فقہ سمجھ، فقہ ہوتی ہے عقل، سمجھ، یہ سیکھو. ہاں فقہ ہوتا نا، فقہ ہوتی ہے سمجھ، عقل، بوجھ، اے سیکھو. طلحہ بن مصرف رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا سے سوال کیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی؟ انہوں نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کی، پھر لوگوں پر وصیت کرنا کیوں فرض کیا گیا؟ کیوں کیا کہ تسی دنیا دے ہوتے جننا قرآن دی وصیت کرو اور حدیث دی نال وصیت کرو. وصیت کون قبول کرتا ہے؟ کوئی نہیں. وصیت کسی نے اچھی نہیں لگتی. انہوں نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کی، تو پھر لوگوں پر وصیت کرنا کیوں فرض کیا گیا؟ انہیں اس کا حکم کیوں دیا گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی وصیت نہیں فرمائی؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی. ایسے ہی چیز سارا کچھ آ جاتا ہے، قرآن دے بیچ ہی آ جاتا ہے. انسان وصیت لینا چاہے، ہدایت لینا چاہے، ہدایت کدھر نہیں مل سکتی. منافق نو بھی ہدایت نہیں ملے گی، کتنا بڑا منافق ہوئے. اگر اس منافق نو کتاب تے لیاؤ گے، کتاب پڑھنی سکھائیں گے، پڑھنا لکھنا سکھائیں گے، کتاب کے ذریعے اس کو ہدایت دیں گے تو ہدایت آئے گی. کیونکہ غائبانہ اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے تو غائبانہ اللہ کی مدد آئے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے، اس کی نیت کیسی ہے، اس کا دل کیسا ہے، اس کا دماغ کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے. اگر تو اس کی سوچ بدل گئی ہے، نیت سے آیا ہے، اچھی نیت سے آیا ہے، پاک دل سے آیا ہے، اپنی دل کی میل کوڑا کٹ پھینک کے صاف کر کے چمکا کے آیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دیتے ہیں کتاب سے. اس کی محبت کتاب سے لگا دیتے ہیں. جب کتاب سے محبت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتا ہے. اللہ کی عزت آ جاتی ہے، بہت زیادہ اللہ کا ادب آ جاتا ہے، اللہ کا لحاظ آتا ہے، اللہ کی پہچان آ جاتی ہے. اور پھر اللہ جو ہے نا وہ ربانی بن جاتا ہے، رب والا. تو ربانی بننے کے لیے جو قدم ہے نا، وہ بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں. کس میں؟ اللہ کی رضا. خواتین کے لیے قرآن سے تعلق قائم کرنے کا حکم ہے. پڑھو. وَاذْكُرْ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو. پہلے جس وقت نبی کا زمانہ تھا، جہالت تھی اور عورتوں کو کچھ پتہ نہیں تھا، تو وہ اپنے چہروں کو
اور اپنے لباس کو اس طرح سے سجاتی تھی، بال اس طرح بناتی تھی کہ وہ جہالت ان کی نظر آتی تھی، اس میں کوئی حسن نہیں. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. عورت جو ہے نا نماز پڑھ زکوٰۃ دے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور رسول کی اطاعت گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے. اپنے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اطاعت کرو اے گھر والوں، اشارہ نبی دے گھر والوں، اے گھر والوں اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے. خوب پاک کرنا اور تمہارے گھروں میں جو بھی اللہ کی آیات اور حکمت میں سے پڑھا جاتا ہے انہیں یاد کرو. بے شک اللہ نہایت والی بین پوری خبر رکھنے والا ہے. بچوں کو بھی قرآن سکھانا ضروری ہے. کسی نادان کا قول ہے کہ اپنے بچے کو قرآن سکھا دو، قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا. یہ اتنی پاورفل کتاب ہے قرآن، اس میں اتنا جان ہے، اس میں زور ہے، شدت ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ جو اس کے ساتھ کہتے ہیں نا چمٹ جانا، اس کے ساتھ جو چمٹ جاتا ہے نا وہ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں. سب سے بڑی چیز وہ حاصل کرتا ہے صحت. صحت کیوں پہلے مل جاتی ہے؟ اللہ صحت دے دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، اس لیے کہ بندے میں صحت ہوگی تو وہ میری کتاب پڑھ سکے گا، اس کا تعلق میرے ساتھ جڑ جائے گا. پھر جب صحت آتی ہے تو صحت کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے. نماز میں سچی نماز اور اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، اور اس میں خضوع اور خشوع اور تذلل بھی ہونا، کہ اس کی وحدانیت بھی ہونی، اس کا خوف بھی ہونا، اس کا ڈر بھی ہونا. جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نماز صحیح پڑھتا ہے صحت ہوگی تو پڑھے گا صحیح. اگر صحت صحیح نہیں ہوگی تو سجدہ ہی نہیں ہوگا، سجدہ ہی صحیح نہیں ہوگا، رکوع صحیح نہیں ہوگا. اور نماز کی نماز ہے جس سے اپنا نک اپنی متھا نہ کیا، اور پھر وہ نماز سے پڑھے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، حدیثیں پڑھے گا، اپنی صحت کو خرچ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی صحت بڑھتا جائے گا، اس کا ایمان چمکا دے گا. جب ایمان چمکے گا نا پھر اس کو روشنی اندر آ جائے گی ایمان کی. وہ ایک دیا جلے گا اندر، ایک محسوس کرے گا روشنی. وہ روشنی ادھر 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 اس کی گھومتی پھرے گی، اور یہ دنیا میں جہاں بیٹھے گا اس روشنی، اس صحت اور اس طاقت کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے جو اللہ کا خالص علم ہے، اس کی بات کر سکے گا، بول سکے گا. اس کو کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھولے گا بھی نہیں. اور وہ اس کو کیونکہ اللہ نے روشنی دے دی ہے، اس کی آنکھیں کھول دی ہیں، غفلت سے پردے اٹھا دیے ہیں، اور موریں جو تھی لگی ہوئی پہلے وہ موریں صاف کر دی ہیں، کوڑا کرکٹ صاف کر دیا، اندر کا چمکا کے دل کو رکھ دیا. تو یہ جو چیز ہے یہ کب آتی ہے؟ جب اپنے رب سے محبت سچی ہو جاتی ہے. پیار ہوئے گا نا، محبت ہوگی نا اللہ کی، اسے بندہ اسی چیز کی گل کرتا ہے جتنا محبت ہوگی. مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں تو لوگ کپڑوں کی باتیں کرتے ہیں، ڈیزائنر کی باتیں کرتے ہیں، جیولری کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ان کی محبت اس میں ہوتی ہے. تو یہ اللہ سکھاتا ہے. تم یہ کچھ نہیں. اللہ کا گھر ہی بڑا پیارا ہے. یہ ایک دفعہ انہوں نے بولا سمیتا بھائی نے ساری حدیث پڑھ لی نہیں، آپ کے ایسا پڑھ لیتے ہیں آپ شروع کریں. میں شروع کروں. کون سی پڑھنا ہے؟ 22. اچھا صحیح بتا رہے 22 پڑھنی نا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد ان ابی امامہ الباقی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا
والقرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے. دیکھیں قرآن جو ہے انگلش میں تھا. یہ سفارشی بن کے آئے گا، اے بولے گا کہ یا اللہ تیرا بندہ ذرا من پڑھتا سی اور بڑی محبت میں پڑھتا سی اور اس میں یاد بھی کر لینا سی، اے بول اٹھے گا، اے جہنم دے دروازے بند کرائے گا، جنت دے دروازے کھلوا دے گا، اے قبر دے ہی بول اٹھے گا. کیونکہ سورت ملک جڑا رات نو عشاء دی نماز دے وچ سورت ملک پڑھدا ہے نا جڑا بندہ، پکی گل ہے 100% کہ وہ سفارش کرے گی قبر دے وچ، ایک خوبصورت شکل بن کے آ جائے گی. کسی وقت بھی پڑھ رہی ہوں دبا میں عشاء کی نماز میں پڑھ لو، نہیں آتی یاد کر لو تو سونے سے پہلے پڑھ لو، پھر بات نہ کرو، پھر ملک پڑھ کے پھر باتیں نہ کرو، کام بام چھوڑ دو، بستر پہ لیٹ جاؤ. میں بستر پہ ہی لیٹ کے پڑھتی ہوں خاموشی سے، دل نہیں پڑھتی، یاد ہی زبانی سورت کاف جو ہے، سورت کاف اینو جمعے کو ضرور پڑھے. دیکھو وہ جو ذوالقرنین تھے وہ کوئی نبی نہیں تھے نہ فرشتے تھے، وہ ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سب سے زیادہ دنیا کا سفر کرنا، انہوں نے اس دنیا کا سب سے زیادہ سفر کیا. ذوالقرنین جو تھے ان کو جب ایک جگہ پہ پہنچے تو وہ ان کی زبان سمجھ نہیں سکتے تھے وہ کیا کہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے جو انہوں نے کہا تھا میرے لیے یہاں دیوار بنا دے کیونکہ یہ کیا یاجوج ماجوج جو ہے نا فساد کرتے ہیں، تو یہاں کے انہوں نے وہاں پہ زبان سیکھی پہلی، ان کے پاس بیٹھ کے پھر ان کو سکھایا، ان کی ساری باتیں سنی، ان کی ساری باتیں پوری کر. عادل بادشاہ تھا، عدل جو نا، عدل بھی بہت بڑا کریکٹر ہے بندے کا، بات کرے تو عدل کی، ورنہ خاموش ہے. ہو گیا الحمدللہ. لو جی اپنا سامان سن لو، اور تیرا نواسا تے آیا ہے ماشاءاللہ، بڑا پیارا ہے. کرتے ہیں بات. اچھا پھر آپ نے یہ پڑھ لیا سارے کہ اس قرآن کا تعلق کہ اس کی اہمیت ہو گیا، اور قرآن سے تعلق کے فائدے، ایک بہت بڑی تجارت ہے یہ، تو پڑھ لینا. کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. یہ سورت فاطر کی آیت ہے 29. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ دلیل کر دی کہ یہ ایسی قرآن جو ہے، قرآن کے ساتھ جو جڑے گا وہ سب سے زیادہ بڑا بزنس کرے گا. بس اب آخری 2-3 چیزیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ فنش کرتے ہیں. یہ تو آپ کو لینی پڑے گی نا اگر آپ کو چاہیے تو، یہ تو میں رمضان میں پڑھاتی ہوں، لے لیے گا. ہاں جی. قرآن کی بدولت اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کہ سیدنا عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو. یہ ہم نے ابھی بھی پہلے بات کی. اور پھر اس سے قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے،
آیات کو حاضر دل کے ساتھ غور سے سنتے ہیں تو غور و فکر بڑھتا ہے، اور پھر معنی میں وضاحت ہوتی ہے، علم بڑھتا ہے، پھر ان دلوں میں نیکیوں کی رغبت آتی ہے، اپنے رب کے اکرام اور تکریم کا شوق پیدا ہوتا ہے، ان دلوں کے عذاب سے خوف اور نافرمانی سے ڈر پیدا ہوتا ہے، ان تمام کاموں سے ایمان بڑھتا ہے۔ جندب بن عبداللہ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا اور پھر ہم نے قرآن سیکھا، جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ عالم کی صحبت اختیار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور روزے رکھنا، یہ کام ہے۔ یہ 3 باتیں پائی جاتی ہوں جس میں یہ 3 باتیں، نمبر 1 عالم کی صحبت اختیار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور روزے رکھنا، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے، پھر اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے قرآن سے، اور پھر فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، قرآن کی بدولت زمین اور آسمان میں تذکرہ ہوتا ہے ہمارا، جو قرآن پڑھتے ہیں ان کا آسمان میں تذکرہ ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کے ذکر کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے لیے ذکر کا باعث اور زمین میں تمہارے لیے نور کا سبب ہوتا ہے۔ قرآن کی وجہ سے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ ارذل عمر سے انسان کو نجات ملتی ہے، ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹتا انسان جب قرآن سے جڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثم اردناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف لٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ یہ اتنی بڑی اس کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں نا الا الذین ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا قال الا الذین بقرأ القرآن۔ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی، اس میں زان ہو رہی۔ اس میں نہیں پتا۔ قرآن گمراہی سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کا فرمان ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ مصیبت میں پڑے گا۔ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن بیماریوں کا علاج ہے، دنیا اور آخرت میں نجات ملتی ہے اس سے۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور اسے ترک نہ کرو، اور تم جو طلب کرنا چاہتے ہو تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنا تم قرات کرو گے۔ جتنی قرات کرتے جاؤ گے اللہ آسانیاں پیدا کرتا جائے گا۔ مطلب کہ قرآن پڑھنے والے کی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کی تلاوت نفل اذکار سے بھی افضل ہے، کہ کوئی نفل پڑھنا چاہ رہا ہو نا، نفل پڑھنے سے قرآن پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ کہاں سے آتا ہے یہ؟ قرآن کی تلاوت باقی اذکار سے افضل ہے سوائے ان اوقات کے جو اذکار کے لیے خاص کیے گئے ہیں، جیسے کہ نماز کے بعد کے اذکار یا صبح شام کے اذکار۔ قرآن کی تلاوت کا اجر بہت زیادہ ہے۔ 3 آیات کی تلاوت، جو 3 آیات، اب یہ لکھ لیں پلیز۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ باہر سے اپنے گھر واپس آئے تو اس میں 3 بڑی فربا ماہل اونٹنیاں لے کے آئے؟ بس 3 آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس لیے 3 بھاری بھرکم موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں کے برابر ہے۔ 10 آیات کی جو تلاوت کرتا ہے وہ قیامت کے دن ایسا ہوگا جس نے رات کے قیام میں 10 آیات تلاوت کی، اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جل فرمائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تب تیرا رب عز و جل بندے کو فرمائے گا مٹھی بھرو۔ وہ بندہ اپنے ہاتھ کے اشارے میں کہے گا اے رب تو خوب جانتا ہے کیا بھروں؟ تو وہ فرمائے گا ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے میں نعمتیں بھر لو۔ 100 آیات جو تلاوت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کو 100 آیات پڑھی اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھا جاتا ہے،
اور 1000 آیات کی تلاوت کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 10 آیات سے قیام کیا اس کو غافلوں میں نہیں لکھا جاتا. نمبر 1، 10 آیات غافلوں میں نہیں. 100 آیاتوں میں قیام کرے تو وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 میں قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. تلاوت قرآن کے وقت فرشتوں اور اس کی سکینت کا نازل ہونا، اور یہ سورۃ کہف کی جو آخری آج میں آپ کو سنانے لگی ہوں کہ سیدنا اسید بن حزیر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ رات کے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور اسی طرح سورۃ کہف کی بھی تلاوت کرتے وقت ان کے قریب ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا. اس دوران گھوڑا بتکنے لگا تو وہ خاموش ہو گئے، وہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا. وہ پھر پڑھنے لگے تو گھوڑے نے بھی اچھل کود شروع کر دی. انہوں نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا بھی ٹھہر گیا. وہ پھر پڑھنے لگے تو گھوڑے نے بھی اچھل کود شروع کر دی. تو وہاں سے چلے گئے، چونکہ ان کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب ہی تھا، وہیں لیٹا ہوا تھا، اور انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ وہ اسے یحییٰ کو گھوڑا نقصان نہ پہنچا دے. انہوں نے تلاوت بند کر دی اور بیٹے کو وہاں سے ہٹا دیا. پھر انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا. صبح کے وقت انہوں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابن حزیر تم پڑھتے رہتے، اے ابن حزیر تم پڑھتے رہتے. انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ڈر لگا کہ وہ گھوڑا یحییٰ کو کچل نہ دے، کیونکہ وہ اس کے قریب ہی تھا. تو میں نے سر اٹھایا اور اسے یحییٰ کی طرف گیا. پھر میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو چھتری جیسی چیز ہے جس میں سے چراغ روشن تھے. پھر میں دوبارہ باہر آیا تو میں اسے نہ دیکھ سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سننے کے لیے قریب آ رہے تھے. اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک دوسرے لوگ بھی انہیں دیکھتے اور وہ ان سے چھپ نہ سکتے کہ وہ اتنے قریب آ گئے تھے. اور جب فرشتے آمین کہہ دیں اور اللہ کی آمین کے ساتھ آمین مل جائے تو پھر دعائیں ساری قبول ہو جاتی. سبحان اللہ. بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.